یہ رمضان مہینہ اتنا پیارا، اللہ کی قسم اتنا پیارا کہ صحابہ کرام کو جب اس کی فضیلت معلوم ہوئی تو فرمایا کاش کاش 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان کا نہ ہوتا بلکہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہوتا۔ اللہ یہ مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر یہ مہینہ جس میں ہم داخل ہوئے اور آج دوسرا روزہ ہے، یہ مہینے کا نام کیا ہے؟ رمضان۔ بولو کیا نام ہے؟ اور پورے قرآن میں اللہ نے اتنا تو فرمایا کہ 12 مہینے، ایک سال میں کتنے مہینے، لیکن اللہ نے کسی مہینے کا نام نہیں لیا، نام لیا تو صرف اس مہینے کا نام لیا۔ کون سا مہینہ؟ رمضان۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یہ مہینہ بہت مبارک مہینہ، پورا مجمع بولے یہ مہینے کا نام رمضان۔ رمضان کے کیا معنی ہے میرے پیارو؟ رمضان، کوئی اگر ہم کو چلتا پھرتا آدمی پوچھے کہ تمہارا بہت پوتر مہینہ آیا ہے، رمضان مہینہ آیا ہے، تو یہ رمضان کا ٹرانسلیشن کیا ہے؟ میرے دوستو عربی گرامر میں آپ جاؤ تو رمض یرمد ترمیز، رمضان کے معنی آتے کوئی چیز کو لے کے جلانا۔ بولو کسی چیز کو لے کے، اور اتنا جلانا کہ وہ راکھ ہو جائے، راکھ یعنی پاؤڈر ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ یہ رمضان کا ڈیفینیشن، رمضان کا ترجمہ، کسی چیز کو جلانا اور اتنا جلانا کہ راکھ ہو جائے اور اس کے بعد اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب سوال ہوتا ہے رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ تو علماء کرام، اولیاء اعظام نے بہت پیاری بات لکھی، رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب رمضان کا چاند آتا ہے اللہ اپنے سارے بندوں کے گناہوں کو جمع کرتا ہے۔ بولو اللہ سارے بندوں بندیوں کے گناہوں کو جمع، اور اس کے بعد اللہ جلاتا ہے۔ ایسے اللہ گناہوں کو جلاتے کہ ہمارے گناہ راکھ ہو جاتے، اور اللہ ہوا میں اڑاتے، اور اللہ فرشتے کو کہتے ہیں میرا بندہ ایسا ہے جیسا ماں کے پیٹ سے نکلا، اس کا کوئی گناہ ہی باقی نہیں ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کا کمال ہے، اسی لیے پہلی 10 راتیں آئے کیا لے کر آتی ہے؟ رحمت، دوسرے 10 مغفرت، اور تیسرے 10 جہنم سے آزادی۔ ہمارے نبی نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا عشرہ جس میں ہمیں رحمتوں والا عشرہ ہے، آمین کہو اللہ ہم کو رحمت نصیب فرمائے۔ دوسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ مغفرتوں کا پروانہ لے کر آئے گا، اور تیسرا عشرہ آئے گا انشاءاللہ ہم سب کے لئے جہنم سے آزادی انشاءاللہ۔ اللہ یہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میرے پیارو کرنا کیا ہے رمضان میں؟ کرنا کیا؟ آپ نے بہت سنا ہوگا علماء سے، ہمارے امام صاحب سے، ہمارے دعوت تبلیغ کے ساتھیوں سے، خانقاہ والوں سے آپ نے سنا ہوگا رمضان میں کیا کرنا، لیکن سب سے پہلا کام جو رمضان میں کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے وہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ میرے پیارو کرتے نا؟ اور یہ رمضان میں ہم روزہ رکھیں گے، بولو انشاءاللہ۔ اگر چاند نے اللہ کی طرف سے بتایا تو 29 یا 30، بولو یا 29 یا 30، کیا پسند آپ کو کیا ہے؟ 30 یا 29؟ میرے کو 29۔ کیوں معلوم ہے؟ 29 میں بھی ثواب تو 30 کا ملے گا۔ بھائی سیدھی بات ہے، ثواب تو پورے مہینے کا ملے گا نا۔ رکھیں گے 29، ثواب ملے گا 30۔ اچھا یہ 29 میں گڑبڑ ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں، بشر ہے، گڑبڑ ہو سکتی ہے، لیکن جو 30واں ہوگا وہ ڈائریکٹ اللہ لکھے گا، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، اور جس کا ایک روزہ قبول ہو گیا اسے جنت نہیں، جنت والا اللہ خود مل گیا۔ تو خیر وہ 29 ہوئے یا 30 ہوئے، یہ ہمارا روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ آج کون سا ہے؟ دوسرا ہے۔
تو بہت لمبا مرحلہ باقی ہے، تو یہ ہمارے سارے روزے قبول ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ میرے پیاروں، اس کی ایک نشانی ہے، ایک نشانی ہے، اور یہ نشانی پوچھا گیا پیران پیر عالم ربانی فیض سبحانی بولو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، ہم روزے رکھتے ہیں اور ہر سال روزے رکھتے ہیں، کبھی 29 رکھتے ہیں، کبھی 30 رکھتے ہیں، یہ قبول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، بیوی سے دور بھی رہے، اور اتنا بھوک لگی، کتنی پیاس لگی، کیسی گرمی، کیسا پسینہ، کیسا باہر گرمی میں کام کرنا۔ تو کسی نے اللہ کے ولی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو پوچھا کہ وہ قبول ہوتے یا نہیں ہوتے؟ فرمایا قرآن میں تو لکھا ہے، نشانی تو بتائیے کہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہا قرآن میں تو نہیں لکھا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے ہر چیز قرآن میں لکھی ہے، یہ بھی لکھا ہے کہ روزہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کہاں لکھا ہے؟ پڑھو۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ آگے کیا ہے؟ بولو بولو بولو، میرے سامنے پڑھو نا، آگے کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ بس پیران پیر نے فرمایا لعلکم تتقون، یہ ایک نشانی دی اللہ نے کہ تو نے 29 روزے رکھے میرے بندے میری بندی، تو نے 30 روزے رکھے، تو بھوکا رہا، پیاسا رہا، تو نے کتنی تکلیف اٹھائی، کتنا مجاہدہ تو نے اٹھایا، تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ لعلکم تتقون۔ رمضان کے بعد دیکھ، رمضان کے بعد دیکھ، تو رمضان میں فجر پڑھتا تھا، ارے بولو پورے رمضان تو نے فجر کی نماز پڑھی، اب رمضان کے بعد اگر لگاتار فجر پڑھ رہا ہے، رمضان میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، رمضان کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رمضان میں تو نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی، رمضان کے بعد بھی تو نے اس داڑھی کا خیال کیا، رمضان میں تو نے مسواک کیا، اور رمضان کے بعد بھی تو مسواک کرتا ہے، تو جو رمضان میں عبادت کی پوزیشن تھی اگر رمضان کے بعد وہی پوزیشن ہے، پیران پیر فرماتے اللہ کی قسم اللہ نے تیرے ہر روزے کو قبول کر لیا۔ لیکن رمضان کے بعد واپس وہی حال، وہی فجر گئی، وہی عشاء کی نماز گئی، 15 دن ہو گئے، قرآن پاک کو اٹھایا تک نہیں، اٹھایا نہیں، قرآن پاک کو چھوا نہیں، قرآن پاک کو دیکھا نہیں۔ پیران پیر غوث پاک فرماتے اللہ نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا۔ اس لیے میرے پیارو اب جو میں باتیں بتا رہا ہوں بولو عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وقت ہمارے پاس آدھا گھنٹہ وقت ہے، اس آدھے گھنٹے میں ہم کو بہت کچھ سمجھنا ہے، جس میں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے میرے پیارو کہ رمضان میں جتنا ہو ہم قرآن پڑھیں گے، بولو انشاءاللہ، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں تمام آسمانی کتابیں اتری، کل ملا کر آسمان سے اترنے والی کتابیں 104، کتنی؟ اور سب کی سب اترنے والی ہے کون سے مہینے میں؟ رمضان مہینے میں، جس میں بڑی بڑی آسمانی کتابیں، تورات کہو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور کہو جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور ہمارا قرآن جو ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، سب کون سے مہینے میں؟ رمضان کے مبارک مہینے میں۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ قرآن۔ ایک آپ کو حدیث سناؤں، ناراض تو نہیں ہوں گے؟ ہوں گے تو کیا کرو گے؟ افطاری تو کروانے والے، اور کیا کروانے والے؟ ہاں عبدالحکیم، کون سا کھانا وانا کھلانے والے ہو؟ لیکن سننے جیسی بات ہے۔ ہاں، مدینہ پاک میں ایک گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے، بولو مدینہ پاک میں گھر کی اوپننگ۔ یہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا گھر کی اوپننگ ہوتی ہے، کوئی بلڈنگ بناتا ہے، کوئی فلیٹ لیتا ہے، کوئی بنگلہ بناتا ہے، کوئی بھی مولانا کو بلایا جاتا ہے اور مولانا کے پاس دعا کروائی جاتی ہے، اور مولانا کو ایک آدھ مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا ہے، اور پھر مولانا کو لفافہ دیا جاتا ہے، اور گھر کی اوپننگ میں فلاں مولانا آئے تھے اور ہمارے گھر کی اوپننگ ہو گئی۔ میرے پیارو یہ کرو، میں بولتا ہوں یہ کرو، مگر سنت کی نیت سے کرو، گھر کی اوپننگ بھی ہوتے جائے گی، 100 شہیدوں کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔
کیونکہ مدینے پاک میں گھر کی اوپننگ ہو رہی ہے. وہ زمانے میں بنگلے ونگلے نہیں بنتے تھے, ایک چھوٹا سا جھوپڑا بن گیا. اور بنانے والے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ. بولو بنانے والے کون ہیں؟ پورا نام ہے حضرت عبداللہ بن جابر, لیکن آپ صرف اتنا یاد رکھو حضرت عبداللہ. اب گھر بن گیا. وہ زمانے میں وہ کانٹریکٹر اور آرکیٹیکٹ اور انٹیریئر اور ڈیکوریشن وہ سب نہیں ہوتا تھا. بس سیدھے وہ گھر کو لیپ دیا اور گھر کو بنا دیا, اور اس کے بعد سیدھے عبداللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول وہ گھر تیار ہو گیا ہے, آپ آئے اور دعا فرمائے, اور کھانا بھی تیار ہے, آپ خود بھی آئے, آپ دوسروں کو بھی لے کر آئے, کھانا بھی اچھا خاصا تیار ہوا ہے. خیر ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر پہنچے. اب جب پہنچے تو گھر کوئی بڑا گھر تو نہیں تھا, گھر چھوٹا تھا اور لوگ زیادہ. بڑا ٹینشن والا معاملہ ہوتا ہے, گھر چھوٹا اور لوگ زیادہ, تو آدھا مجمع اندر اور آدھا مجمع گھر کے باہر. وہ مائک سسٹم تو تھا نہیں, بس سب انتظار میں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے, اس کے بعد سب لوگ کھانا کھائیں گے, اور کھانا کھانے کے بعد سب لوگ جائیں گے. اب وہاں کھانا معمولی کھانا ہوتا تھا, کبھی کبھی تو کھجور اور پانی رکھ دیا جاتا تھا, وہی کھانا ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری زندگی میں حضرت عائشہ فرماتی ہے ہمارے گھر میں پوری زندگی 2 وقت کبھی اناج نہیں آیا, کہ دوپہر میں بھی روٹی ہوئے, شام کو بھی روٹی ہوئے, دوپہر میں بھی سالن ہوئے, رات کو بھی سالن ہوئے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اگر ایک وقت ہمارے گھر میں روٹی آئی تو دوسرے وقت میں تمرن و ماؤن, کھجوریں ہوتی تھی اور پانی ہوتا تھا. تو وہ زمانے میں کھجور اور پانی بھی کھانا ہی ہوتا تھا. اب حضرت عبداللہ کے گھر کی اوپننگ ہو رہی, اللہ کے رسول آئے, صحابہ کرام آئے. بولو مجمع زیادہ تھا تو آدھے اندر اور بولو آدھے باہر. چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, آدھا مجمع اندر ہے اور بولو آدھا مجمع باہر ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی دعا نہیں شروع فرمائی, یوں دیکھا تو معلوم ہوا کہ بھائی آدھے لوگ اندر ہے اور آدھے لوگ کہاں ہے؟ باہر ہے. اچانک ہمارے نبی نے فرمایا جو باہر ہے وہ سب اندر آ جاؤ, اور جو اندر ہے وہ باہر. بہت مشکل کام تھا. جمعہ میں عبدالحکیم کسی کو ایسا بولے تو دھمال ہو جاوے. متولی چشتی اور کس نے کہا قاری احمد علی نکالو, اس کو نکالو, یہ لوگوں کو اندر باہر کرتا ہے, اس کو پہلے باہر کرو. میں جمعہ کے دن جیسے میں آؤں یہاں بیان کرنے کے لیے اور میں کہوں بھائی جو مجمع اندر ہے وہ سب باہر جاؤ, اور جو باہر اور پہلے مالے پر ہے وہ سب اندر آؤ, تو قاری احمد علی خود. لیکن یہاں تو اللہ کے رسول کا حکم تھا, پہلے سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہو؟ کہہ دیا نا جو باہر ہے وہ اندر آ جاؤ, جو اندر ہے وہ. پورا مجمع یہ اٹھ کے کہاں جا رہا ہے؟ باہر. اور باہر والے کہاں آ رہے؟ اندر آ جائے. سب یہ ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, دعا کے بعد کھانا ہوا. کھانے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھو اذان کا وقت ہو گیا ہے, نماز کا وقت ہونے والا ہے, ظہر کا وقت ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا سب مسجد میں پہنچو, چلو سب مسجد میں پہنچو, کھانا کھا لیا مسجد میں پہنچو. اب سب مسجد کی طرف جا رہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں یعنی اپنے حجرے مبارکہ میں گئے, اور ہمارے نبی حجرے مبارکہ سے جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے ہیں, اپسیٹ. کچھ لوگوں کے چہرے بہت اترے ہوئے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا, کہا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ کچھ کان میں ایک دوسرے کی کچھ باتیں بھی ہو رہی ہے اور کچھ چہرے بھی اترے ہوئے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا وہ اندر باہر والا معاملہ ہے, کیونکہ جو اندر تھے نا ان کے چہرے بہت اداس ہو گئے, کیونکہ وہ کہاں چلے گئے؟ باہر والے بڑے خوش ہیں, دیکھو آرام سے آئے, مگر نبی کے قریب میں آ کے بیٹھے, اندر بیٹھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کیا انہوں نے سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ کیا انہوں نے یہ سمجھا کہ محمد انصاف نہیں کریں گے؟ اور پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی نا, دل کو ہلا دینے والی بات تھی, دل کو ہلا دینے والی بات تھی. فرمایا اللہ کا حکم تھا, اللہ کا حکم تھا کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر. جو باہر ہے وہ اندر. اور ہم کو معلوم ہے ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. بولو ہمارے نبی کبھی اپنی مرضی سے بولے ہی نہیں. زبان نبی کی ہوتی تھی, فیصلہ تو اللہ کا. اسی مسجد میں میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنایا, آج بھی پڑھ کر سناتا ہوں. پورا مجمع جو حافظ ہوگا میرے ساتھ میں پڑھے گا, وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي یوحى. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے مصطفیٰ میرے نبی کہتے جائیں گے، فرماتے جائیں گے، بولتے جائیں گے، زبان آپ کی ہوگی، فیصلہ ہمارے نبی نے فرمایا میرا فیصلہ نہیں تھا، اللہ کا فیصلہ تھا، اور میں نے خود اللہ کو پوچھا. ہمارے نبی فرماتے میں نے خود اللہ کو پوچھا، اللہ یہ کیسا معاملہ کہ جو اندر ہے وہ کہاں جائے؟ باہر، اور جو باہر ہے وہ اندر ہے، کیسا فیصلہ؟ اللہ نے فرمایا اے میرے مصطفیٰ جو باہر ہے ان کے سینے میں قرآن ہے. باہر بیٹھے نا بہت سارے لوگ، بولو ان کے سینے میں، اور جو اندر ہے بے شک وہ قرآن پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں قرآن نہیں. اللہ نے فرمایا جتنا قرآن اب تک نازل ہوا ہے جو باہر بیٹھے ہیں ان کے سینے میں ہے، اور جو اندر بیٹھے ہیں وہ پڑھتے ہیں مگر ان کے سینے میں نہیں. اور جس کے سینے میں قرآن ہوگا وہ دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، قیامت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. اس لیے یہ باہر اور اندر والا معاملہ ہو گیا. میرے پیارو اس سے اندازہ لگاؤ قرآن والا دنیا والے کے نزدیک ہمارے امام صاحب کا مرتبہ، ہمارے یہاں کوئی حافظ کا، کوئی قاری کا، کوئی عالم کا، کوئی مفتی کا کوئی مرتبہ نہیں، کیونکہ اس کی پگار بہت کم ہے، اس کی تنخواہ بہت کم ہے. لیکن اللہ کے یہاں اتنا بڑا رتبہ ہے کہ تیرے سینے میں قرآن ہے، تو دنیا میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا، آخرت میں بھی مصطفیٰ کے قریب ہوگا. تو میرے دوستو یہ قرآن بہت بڑی دولت ہے. بتاؤ کون کون تیار ہے؟ بولو ایک ساتھ میں بولو کہ اب تک اگر ہم نے نہیں پڑھا تو اب رمضان میں ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور بہت اچھا مہینہ ہے، نہیں آتا ہے تو کیا کرو؟ سیکھو. سیکھ گئے ہو تو سکھاؤ، اور اگر سکھانے کا وقت نہیں ہے تو جو آتا ہے وہ پڑھتے جاؤ. میرے پیارو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ و مسجعہ کہتے ہمارے گھر کی عورتیں روزانہ رمضان میں اتنا کھانا پکانا، روٹی پکانا، سالن پکانا، سحری تیار کرنا، افطار تیار کرنا، اور روزانہ 10 12 پاروں کی تلاوت ہوا کرتی تھی. میں تو اتنا نہیں کہتا 10 پارے 12 پارے نہیں، مگر قرآن تو پڑھو گے نہیں انشاءاللہ. رمضان میں تھوڑا موبائل کو سائیڈ پہ کر دو، صرف رمضان میں ارادہ کرو میرا موبائل ہے، بے شک ہے، حلال ہے، یہ کوئی حرام نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو جیب میں جائے گا، یا ضرورت ہوگی تو باہر آئے گا، ضرورت نہیں ہوگی تو چارجنگ میں جائے گا. یہ طے کر لو. اور جو میرا موبائل کا وقت ہے وہ میرے قرآن کا وقت ہوگا. اللہ کی قسم کم سے کم آپ کو 1.5-2 گھنٹہ قرآن پاک کے پڑھنے کا مل جائے گا. کہیں اور آپ کو وقت نکالنا نہیں ہے، اسی موبائل کے وقت میں سیٹ کرنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اوپر کر کے بول لے ہم قرآن کے پیچھے محنت کریں گے. ایک واقعہ آپ کو سناتا آگے بڑھو میرے دوستو. ایک بوڑھے صحابی، بولو کون؟ ہاں، جو پاؤں سے برابر چل بھی نہیں پاتے تھے، اور ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا بھی نہیں پاتے تھے، اور اس زمانے میں چشمے تو تھے نہیں، ان کو برابر نظر بھی نہیں آتا تھا، سن بھی نہیں سکتے تھے، بول بھی نہیں سکتے. جیسے بڑھاپے میں ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہاتھ کام نہیں کرتے، پاؤں کام نہیں کرتے، آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہیں کرتا، زبان کام نہیں کرتا. تو ایک صحابی، بولو ایک کون؟ بوڑھے صحابی، وہ ایک مرتبہ ایسے آئے، مجمع بیٹھا ہوا ہے اور وہ بوڑھے صحابی آئے. اب ظاہری بات ہے جب بوڑھے صحابی آیا السلام علیکم وعلیکم السلام، اور کوئی نماز کا وقت تو ہے نہیں، نہ فجر نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء، تو کسی کو لگا کہ کچھ آئے ہوں گے اپنے کام سے آئے ہوں گے. لیکن جو کام لے کر آئے، اللہ کی قسم کاش ہم میں کا کوئی ایسا کام لے کر اپنے امام کے پاس پہنچا ہوتا، یا اپنے کوئی یہاں کے عالم کے پاس پہنچا ہوتا. وہ بوڑھے آئے اور آ کر کیا کہا معلوم؟ اللہ کے رسول میں پہلے بہت قرآن پڑھتا تھا. بولو سبحان اللہ. کیا کہہ رہے؟ پہلے میں بہت، لیکن اللہ کے رسول. اچھا وہ زمانے میں قرآن یہ ہماری طرح نہیں ہوتا. ابھی جو قرآن ہے نا با بین الدفتین، یعنی پورا بائنڈنگ کر کے جو تیار ہوتا ہے، وہ زمانے میں چمڑے کے ٹکڑے ہوتے تھے، پتھروں پر لکھا گیا ہوتا تھا، بڑے بڑے لکڑوں پہ لکھا گیا ہوتا. تو کیا کہنے لگے معلوم؟ اللہ کے رسول پہلے میں بہت قرآن پڑھتا تھا، لیکن اب مجھے برابر، بولو، دکھتا نہیں ہے، اور کوئی پڑھ کے سناتا ہے تو میں برابر سن نہیں سکتا، اور زبان اتنی موٹی ہو گئی کہ میں برابر پڑھ بھی نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول ہاتھ پاؤں بھی بہت دکھتے ہیں، اور وضو کرنا بار بار میرے بس کی بات نہیں. تو پہلے تو میں بہت قرآن پڑھتا تھا، اب مجھے بتاؤ مجھے کتنا پڑھنا ہے.
اب آپ مجھے بتا دو کتنا پڑھنا ہے، کیونکہ اب میں بوڑھا ہو گیا، میں معذور ہو گیا۔ میرے دوستو، ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا گھر پہ جا کے سو جا، پہلے بہت پڑھا نا، اب پڑھنے کی کیا ضرورت۔ لیکن قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم ہے؟ ٹھیک ہے آپ قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ایک کام کرو، تم ذوات الراء پڑھو۔ کیا پڑھو؟ ذوات الراء۔ ذوات الراء کا کیا مطلب؟ قرآن میں ہر وہ سورت پڑھو جس کے شروع میں را، بولو جس کے شروع میں را، جیسے الف لام را یا الف لام میم را، ایسی سورت کا نام ہے ذوات الراء۔ بڑی بڑی صورتیں ہیں، کہا کہ وہ سب ذوات الراء پڑھو۔ وہ جو صحابی تھے نا، لا استطیع، نہیں ہوگا اللہ کے رسول، نہیں، وہ پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہوگا۔ سچے تھے کہ جھوٹے تھے وہ لوگ؟ اسی لیے کہہ دیا کہ مجھ سے ہوگا نہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ذوات الراء نہیں پڑھ سکتے ذوات الراء، تو کام کرو ذوات حامیم پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ ذوات، یعنی قرآن کی ہر وہ سورت پڑھو، بولو جس کے شروع میں، آواز نہیں آ رہی، جس کے شروع میں حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یعنی حامیم والی صورتیں پڑھ لو۔ بولے صاحب کہا اللہ کے رسول میں کہہ رہا ہوں نا، میرے کو نظر نہیں آتا، سن نہیں سکتا، یہ بار بار وضو کرنا، یہ وہ چمڑوں کے دستاویز اٹھانا۔ کہا کہ اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہوگا ذوات حامیم۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا اچھا پہلا آپشن تھا ذوات الراء، کہا نہیں، دوسرا ذوات حامیم، تو کہا نبی نے فرمایا کام کرو مسبحات پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ مسبحات۔ مسبحات کے معنی ہر وہ سورت جس کے شروع میں سبح یا یسبح، بولو کیا؟ سبح، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات بتائی ذوات الراء پڑھو، انہوں نے فرمایا نہیں ہوگا۔ پھر دوسری بات بتائی ذوات حامیم پڑھو، کہا نہیں ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا تیسری بات کیا پڑھو؟ معلوم ہے انہوں نے کیا کہا؟ نہیں ہوگا اللہ کے۔ اچھا تین آپشن دیے نا، تینوں پر کیا کہا؟ نہیں میں کوئی اور مولانا ہوتے نا، کائے کو پوچھنے آئے؟ گھر جاؤ جاؤ، اب آئندہ دکھنا نہیں، کیونکہ تین آپشن دے رہے ہیں ہم آپ کو، ذوات الراء، ذوات حامیم، مسبحات، سب پر نہ کہہ رہے ہو تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی مرضی پہ عمل کرتے۔ لیکن نہیں میرے دوستو، ہمارے نبی نے دیکھا وہ بوڑھے رونے لگے، ارے بولو وہ بوڑھے، ان کے رونے پر ہمارے نبی کو رونا آیا، اور کتنے پیار سے فرمایا ایک سورت پڑھو گے، ایک سورت روزانہ، کتنا؟ 24 گھنٹے میں کتنی سورت پڑھو گے؟ یعنی یہ نہیں کہا ہمارے نبی نے کہ نہیں پڑھنا۔ قرآن اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بھلے تم کو نظر نہیں آتا ہے، تم سن نہیں سکتے ہو، تمہاری زبان موٹی ہو گئی ہے، تمہارے ہاتھ کانپتے ہیں، تمہارے پاؤں کانپتے ہیں، تم کمزور ہو، زیادہ عمر ہے، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا 24 گھنٹے میں ایک سورت تو پڑھو گے نا۔ اچھا وہ جو بوڑھے صحابی کو جیسے معلوم نہیں کتنا مل گیا ہو، کیا فرمایا معلوم؟ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میرے نبی بتا دو کون سی سورت پڑھنا ہے؟ اللہ کی قسم کہتا ہوں اس سے زیادہ بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے کم بھی نہیں پڑھوں گا۔ کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم زیادہ بھی، یعنی آپ نے ایک کہا تو ایک ہی سورت پڑھوں گا، دو نہیں، ولا انقص منہ، اور جو آپ نے کہا اس میں کمی بھی آنے نہیں دوں گا۔ ہمارے نبی نے ایک سورت بتائی، اور اللہ کی قسم ہمارے نبی نے جو قرآن سے سورت کو منتخب کیا، جو چوز کیا اور جو بتایا، وہ سورت بتائی جس میں اللہ نے قیامت کے منظر کو بیان کیا۔ بولو سبحان اللہ، قیامت میں کیا کیا ہوگا، شارٹ اینڈ سویٹ میں اللہ نے جو بیان کیا، وہ ہمارے نبی نے سورت بتائی، جو سورت کا نام ہے سورہ زلزال۔ بولو کیا نام ہے؟ سورہ، پڑھو میرے ساتھ میں پڑھو نا، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها
يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کچھ کو یاد ہے، کچھ ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سورہ زلزال یاد، ان کو رات کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، موبائل کا ایپیسوڈ. ہاں وہ سیریل آتی ہے اور 40 ایپیسوڈ، ایک ایپیسوڈ پونے گھنٹے کا. وہ ایک اللہ کا بندہ ایپیسوڈ دیکھتا تھا، مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں ایپیسوڈ دیکھتا ہوں کیا عجب کہانی. میں نے کہا اس میں عجب کہانی کیا ہے؟ جتنی کہانیاں عجب تھی وہ سب تو اللہ نے بیان کر دیا، عجب کہانی کون سی آئی؟ تو کہا ارے مولانا وہ جو گالی دیتے نا ایک دوسرے کو، سننے جیسی گالی تیرے کو دیتے، کہا میرے کو نہیں دیتے. وہ ایپیسوڈ میں آپس میں ایک دوسرے کو جو گالی دیتے نا، ماں بہن کی گالی دیتے. میرے دوستوں میں نے کہا تو یہ کتنے بجے دیکھتا ہے؟ کہا رات کو 1 بجے. میں نے کہا رات کو 1 بجے جس گھر میں اسلام، جس گھر میں ایمان، جس گھر میں قرآن، جس گھر میں نبی کا ذکر، جس گھر میں تعلیم، اس گھر میں رات کو 1 بجے ماں بہن کی گالی. اور ماں بہن کی گالی کا مطلب کیا ہے؟ ماں کی شرمگاہ اور بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرنا. رات کو 1 بجے جس کے گھر میں یہ ہوتا ہوگا وہ گھر میں رحمت آئے گی، وہ گھر میں برکت آئے گی، وہ گھر میں اللہ روزی دے گا، وہ گھر میں اللہ چین سکون دے گا. میرے پیاروں دیکھو زیادہ لمبی بات نہیں کرنا، کیونکہ میرے کو 4-5 چیزیں آپ کے کان تک پہنچانا ہے کہ یہ کام ہم کو کرنا ہے تو کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. جس میں سب سے پہلا کام میرے دوستو، میں آپ کو وقت نہیں بتاتا کیونکہ رمضان مہینہ ہے، بہت سارے لوگوں کو اللہ نے وقت دیا ہے اور اللہ نے ہم کو بہت اچھا وقت دیا ہے قرآن سیکھنے کا اور قرآن سکھانے کا. تو یہ کام ہم کریں گے میرے دوستو. رمضان میں پہلا کام قرآن. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو قرآن. بولو پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سیکھیں گے، سکھائیں گے، سمجھیں گے، سمجھائیں گے. کیونکہ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی ہے. بولو نا، جن کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں ہوتی. اس لیے آپ لوگ ارادہ کرتے ہو تو میں بات آگے بڑھاؤں. اور قرآن کریم سے بڑھ کر اللہ کی قسم بولو کوئی کلام ہے؟ نہیں آپ لوگ بولو نا کوئی کلام ہے. کیونکہ آپ قرآن کریم کے بارے میں صرف اتنا سوچے، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے کہ یہ قرآن کہاں تھا، یہ قرآن تھا کہاں پر، تو آپ کا دل اندر سے جواب دے گا یہ قرآن کس کے پاس تھا. نہیں بولو نا کس کے پاس تھا؟ اللہ. معلوم ہے قرآن سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ. اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں. بولو نا اللہ کی طاقت کے آگے کوئی طاقت، اللہ کی قدرت کے آگے کوئی قدرت. آپ نے دیکھا وہ اللہ ہے جو کہیں پر آگ لگاتا ہے، بڑے بڑے فائر بریگیڈ بھی آگ کو بجھا نہیں سکتے، وہ بجھاتا ہے تو کوئی لگا نہیں سکتا. وہ اللہ ہے. بولو وہ اللہ. اور قرآن پاک سب سے پہلے اللہ کے پاس، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود. پھر آپ سوچئے قرآن کس کے پاس پہنچا تو آپ کو معلوم ہوگا نمبر 2 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. اور سارے فرشتوں میں حضرت جبرائیل سب کے سردار ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بولو سارے فرشتوں کے سردار کون؟ فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. ساتھ میں بولو فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم. اللہ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. فرشتے کتنے ہیں کسی کو نہیں معلوم، لیکن سارے فرشتوں کے سردار کون؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور جن کو روح الامین کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ روح الامین. قرآن کریم نے ان کا نام بھی لیا، روح الامین بھی کہا. اللہ نے فرمایا قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ. دیکھو حضرت جبرائیل کا نام بھی لیا اور ساتھ میں روح الامین بھی کہا. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ
والروح، روح الامین، حضرت جبرائیل کا نام اللہ تبارک و تعالی لے رہے تو قرآن کریم سب سے پہلے اللہ کے پاس، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں، پھر قرآن حضرت جبرائیل کے پاس، اور حضرت جبرائیل سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی فرشتہ نہیں، اور پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ نمبر 3 آقا محمد الرسول اللہ، اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر، ارے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں۔ ہمارے نبی کی شان بولو صلی اللہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پہ جاتے تھے، کس سے بات کرتے تھے؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک تمنا تھی، کیا تمنا تھی؟ اللہ باتیں تو روز ہوتی ہے، اللہ روز باتیں ہوتی ہے، لیکن اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ مجھے دیکھنا ہے، اللہ کون ہے، کیا ہے، کیسے ہے، اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تمہاری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تم مجھے دیکھ۔ لیکن ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، اللہ مجھے ایک بار تو اللہ آپ کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے کہا میرے ساتھ 70,000 نور کے پردے ہیں۔ کتنے؟ میرے چہرے، جو بھی اللہ کا چہرہ، کما یلی کو بھی جلالی و شانی، کتنے نور کے پردے؟ 70,000۔ اللہ نے فرمایا اتنا، دیکھو اتنا نور میں وہ پہاڑ پر اتاروں گا، اے موسیٰ دیکھنا وہ میرا نور کتنا، آپ انگلی سے بتاؤ کتنا، اتنا نور میں میرا اتاروں گا پہاڑ پر، اے موسیٰ دیکھنا۔ اگر اس کو دیکھنے کی طاقت ہے تو آگے پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ مجھے کیسا دیکھو گے۔ اللہ نے اتنا، ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا اتنا نور اللہ نے پہاڑ پر اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، بے ہوش ہو گئے، گرے، اور بولو جب ہوش آیا تو کہا اللہ نہیں دیکھنا، اللہ آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ تیری تجلی کو دیکھ سکے۔ کہ اس کو قرآن کریم نے فرمایا قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل، جب اللہ نے اتنا نور کہاں پر اتارا؟ پہاڑ پر، کیا ہوا؟ جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ بھی چورا چورا ہو کے گر گیا، حضرت موسیٰ بھی بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا اللہ نے فرمایا موسیٰ کیا کرنا ہے؟ اللہ وہ بات چلتی وہی برابر ہے، اللہ دیکھنا نہیں، میری آنکھوں میں طاقت ہی نہیں کہ اللہ تیری تجلی کو۔ تو یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو دیکھنے کی تمنا کرتے ہیں مگر زندگی گزر گئی۔ بولو اللہ کو دیکھا، آواز سے بولو اللہ کو دیکھا۔ ہمارے نبی کا مقام، اللہ کہہ رہے جبرائیل لے کر آؤ، جبرائیل معراج میں مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ، مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ کیوں؟ اللہ نے کہا مجھے اپنے آپ کو مصطفیٰ کو بتانا ہے، مجھے اپنے آپ کو کس کو بتانا ہے؟ مصطفیٰ کو بتانا۔ حضرت موسیٰ کی آنکھوں میں طاقت نہیں کہ اللہ کو دیکھ سکے، اور اللہ فرماتے میرے مصطفیٰ کو لے کر آؤ۔ آج آمنے سامنے مجھے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، مصطفیٰ مجھے دیکھیں گے، بولو سبحان اللہ۔ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی جو قرآن کریم میں ہے، کیا دعا مانگی؟ رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب اس میں آ جائے، اللہ میرا سینہ کھول دے تاکہ آسمان کی کتاب میرے سینے میں آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ مانگ رہے اللہ میرا سینہ کھول دے، وہاں اللہ مصطفیٰ کو کہتے فکر مت کرنا، نبوت دینے کے ساتھ ہی تمہارے سینے مبارک کو کھول دیا ہے۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ پڑھو نا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اللہ فرماتے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تھا اللہ میرے سینے کو کھول دے، ہم نے تمہارے سینے مبارک کو پہلے ہی بولو
اور حضرت موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے، اللہ میرے سب معاملے آسان کر دے۔ ہمارے نبی مانگنے جا رہے ہیں کہ اللہ میرے معاملے آسان کر دے، اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ مانگنا نہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اللہ فرماتے مانگنا نہیں، تو مانگنے والے اس سے پہلے ہم نے سب معاملے کو آسان کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو پہاڑ پر بلائے، بولو کہاں بلائے؟ تاکہ اللہ آسمان کی کتاب دے۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ بولو کون سی کتاب؟ تورات۔ اور اللہ نے 40 دن کا ٹائم دیا کہ 40 دن میں پہنچنا ہے۔ کتنے دن میں پہنچنا ہے؟ حضرت موسیٰ کو جانا ہے، آسمان کی کتاب لینا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے، بیفور ٹائم۔ کب پہنچ گئے؟ یعنی اللہ نے جو ٹائم دیا تو اسے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ نے فرمایا پیغمبر موسیٰ ہم نے آپ کو وقت بتایا تھا، اتنے وقت پر آنا ہے، آپ بیفور ٹائم پہلے کیوں آ گئے؟ فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَىٰ، اللہ میں اس لیے جلدی آیا کہ تو خوش ہو جائے کہ ہم نے تو اتنا لمبا ٹائم دیا تھا، یہ محبت میں بیفور ٹائم آ گئے، محبت میں بیفور ٹائم آ گئے۔ تو اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے، ساتھ میں بولنا، حضرت موسیٰ نے فرمایا لِتَرْضَىٰ، اللہ تو راضی ہوئے نا، اس کے لیے میں جلدی آیا۔ اور اللہ قرآن میں مصطفیٰ کو کیا فرماتے؟ پڑھو نا میرے ساتھ میں پڑھو، کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وہاں موسیٰ جلدی آئے تھے تاکہ میں راضی ہوں، اور میرا مصطفیٰ تو جو مانگتا ہے میں دیتا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے۔ نہ موسیٰ فکر میں اللہ راضی ہو، اور اللہ کہتے میرا مصطفیٰ تو راضی ہو جائے۔ تو خیر مجھے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک سب سے پہلے کس کے پاس؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر یہ قرآن کس کے پاس؟ حضرت جبرائیل کے پاس، جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ۔ پھر یہ قرآن ہمارے آقا بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی نہیں ہے۔ تو اب اندازہ لگانا، قرآن اللہ کے پاس، برابر سمجھنا، اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود نہیں۔ پھر قرآن حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس، حضرت جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں۔ پھر یہ قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ پھر یہ قرآن حافظوں کے سینے میں، قاریوں کے سینے میں، علماء کے سینے میں۔ تو اللہ کی قسم پوری دھرتی پر اگر قرآن اللہ کے پاس تو اللہ سے بڑا کوئی معبود نہیں، قرآن جبرائیل کے پاس تو جبرائیل سے بڑھ کر کوئی فرشتہ نہیں، اور قرآن محمد مصطفیٰ کے پاس تو ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں۔ تو یہ زمین پر جس کے سینے میں قرآن ہوگا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں۔ یہ قرآن اتنا پیارا ہے کہ ایک بار ہمارے پاس آتا ہے، ہماری عزتوں کو آسمانوں پر پہنچا دیتا ہے۔ تو میرے پیاروں، پھر دیکھو میں جو بات کرنے جا رہا ہوں، بولو سب کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات میرے کو یہ کرنا ہے کہ رمضان مہینہ ہے، 4 چیزیں زیادہ سے زیادہ، کیا؟ نمبر 1 لا الہ، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اور نمبر 4 اعوذ بک من النار۔ آسان الفاظ میں پورے رمضان میں کچھ نہ ہو نا، اپنا کام کرتے کرتے، بھائی مزدوری کا کام کرتا ہے، دکان پر کام کرتا ہے، کسٹمر کو دیکھتا ہے، یا تو مالک ہے، بس اپنی زبان پر رمضان میں لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اگر اسألک الجنہ واعوذ بک من النار کا ترجمہ عربی نہ آتا ہو تو ترجمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 استغفر اللہ، نمبر 3 اسألک الجنہ، اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، اعوذ بک من النار، اللہ جہنم سے مجھے بچا لے۔ بولو کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ اور میں نے یہ سوچا کہ 4 تسبیح کیوں رمضان میں، 4 تسبیح کیوں؟ تو پہلے تو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان، کیونکہ ایمان کے بغیر تو کچھ ہوتا ہی۔ نمبر 2 کیا ہے؟ استغفر اللہ، اور استغفر اللہ کا کمال یہ ہے کہ دنیا بھی تیری آخرت بھی تیری۔ استغفر اللہ کا کمال کیا ہے؟ دنیا بھی تیری اور آخرت بھی تیری۔ بلکہ آسان الفاظ میں کہو، استغفر اللہ میں اللہ نے کہا جا دنیا تیری، اور اسألک الجنہ واعوذ بک من النار میں جا آخرت بھی تیری۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا، اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر ضرور کرنا۔
اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔